ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، گناہ کے، اللہ کی نافرمانی کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اس پر ہماری بات ہو رہی ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے من یعمل سوء یجز بہ، کہ جو شخص بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اور برا بدلہ ضرور پائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بات بدیہی ہے اور قرآن و سنت کی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں، منفی اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ نہ کرے اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت خطرناک بات ہے کہ رب العالمین نے گناہوں کی سزا کے طور پر پھر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، فرمایا ان کے لیے شعلے مارنے والی اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ تو بہت خطرناک بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آخری مبارک عشرہ بھی جہنم سے آزادی کا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگیں اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، چونکہ بہت کڑی ہے یہ سزا۔ تو بہرحال گناہوں کے اثرات جو دنیا میں آتے ہیں اس میں بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا کہ اگر بندہ گناہ نہیں چھوڑتا، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیاوی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں، اس کو چین نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا، ٹینشن، ہر طرف پریشانیاں، مصائب اس میں گھر کے رہ جاتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی جہنم کا سما پیش کرنے لگتی ہے۔ تو 6 نقصانات میں نے عرض کی تھے، 7واں گناہوں کا جو 7واں نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ مخلوق کا ڈر اس پر مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، پھر ذرا سے دروازے کا ہوا بھی لگے نا تو یہ گھبراتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، کہیں کوئی اڑتا ہوا شاپر نظر آئے تو وہ گھبرائے گا، پتہ نہیں کیا ہونے لگے۔ یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ اس نے سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس کو نظر انداز کر دیا، اس کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، تو اللہ نے مخلوق کا خوف اس پر مسلط کر دیا، وہ ہر چیز سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کبھی جنات کا ڈر ہے اور کبھی حشرات کا ڈر ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ ورنہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ یہ جنات کیا چیز ہیں، ہم سے تو کمزور مخلوق ہیں وہ، لیکن جب ہم اللہ کی بغاوت پہ اتر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو اللہ نے فرشتوں کا دفاعی سسٹم لگایا ہے، ہم گناہوں سے اس کو معطل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شیاطین جنات مسلط ہوتے ہیں اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو 7واں ثواب یہ ہے کہ مخلوق کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ 8ویں سزا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ اس کا حافظہ کمزور کر دیتا ہے، چیز خود رکھ کے بھول جاتا ہے، خود بندہ ایک چیز رکھتا ہے پھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں رکھی تھی، کہاں گئی پتہ نہیں،
یہ گناہوں کی سزا کے طور پر انسانی حافظے کو اللہ کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ کو جب بندہ یاد نہیں کرتا تو اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بد نظری کا بطور خاص یہ اثر ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے تو اللہ اس کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے، خصوصاً شریعت سے متعلق جو چیزیں ہیں، قرآن حدیث، وہ اس کو بالکل یاد نہیں رہتا، تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ 8ویں سزا ہے، دنیا میں 8واں نقصان ہے۔ 9واں نقصان یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے باز نہیں آتا، تو پھر اللہ اس سے تلاوت قرآن کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا، کہتا ہے جی بس وقت نہیں ملتا تلاوت کا۔ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی کلام پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ اتنا بڑا نافرمان اور باغی ہے، جن آنکھوں سے ہر وقت حرام دیکھتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ ان آنکھوں سے میرا کلام دیکھے۔ تو یہ تیسرا نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کلام میں پاک کو پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ تو یہ کل 9 ہو گئے۔ 10واں نقصان یہ ہے کہ جب بندہ بغاوت پہ اتر آتا ہے تو پھر رب العالمین اس کو مخلوق کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، عزت پیسے سے نہیں آتی، پیسے سے نوکر خریدے جا سکتے ہیں، چاکر اور چاپلوس خریدے جا سکتے ہیں، عزت کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے عہدوں پر جو آتے ہیں اور جو انہیں سلوٹ مارتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جس دن عہدے سے ہٹ جاتے ہیں وہی ان کو ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ عزت نہیں تھی، یہ نوکری تھی۔ نوکری اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ عزت کیا ہے؟ عزت نیکی سے آتی ہے، تقوی سے آتی ہے، ایمان سے آتی ہے۔ عزت یہ ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہارون رشید کا گھر تھا، اور وہ جب مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے جوتے اتارے تو 2 شاگرد دوڑے، اور ایک جوتا ایک کے ہاتھ میں آیا اور ایک جوتا دوسرے کے ہاتھ میں آیا، اور انہوں نے دونوں جوتوں کو ایک رومال میں ڈالا، اور ایک طرف سے ایک لڑکے نے رومال پکڑا، دوسری طرف سے دوسرے نے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پیچھے ان کے جوتے اٹھا کے چلنے لگے۔ تو ہارون رشید کے محل سے اس کی بیوی زبیدہ دیکھ رہی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے کہا، بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون دوڑتا ہے؟ بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جن کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھ کر لوگ دوڑ کے حاصل کرتے ہیں۔ یہ عزت دین کی وجہ سے ہے، تقوی، طہارت، ایمان اور نیکی کی وجہ سے ہے۔ اصل عزت اسی کو کہتے ہیں۔ باقی تو سب نوکریاں چاکریاں ہیں، وہ جب عہدہ اور منصب اور پیسہ ہوتا ہے تو لوگ مقصد کے لیے اس کو سلام کرتے ہیں، جب وہ مقصد نہیں ہوتا تو پھر لوگ اسی کو جو ہے وہ دھکے بھی مارتے ہیں۔ تو یہ 10واں نقصان کہ اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ 11واں جو اس گناہ کا نقصان ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، یہ چیدہ میں گنوا رہا ہوں۔ 11واں نقصان یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں نہ آتا، پھر اللہ اس کے دل سے گناہ کی نحوست کو نکال دیتا ہے۔ وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی اڑا دی۔ حدیث میں آتا ہے فاسق و فاجر انسان گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی اڑا دی، اور مومن، فرمایا مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ آ گیا ہو۔ جب تک توبہ نہ کرے اس کو چین نہیں آتا، اور جب بندہ فاسق فاجر ہوتا ہے اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایسے کر کے مکھی اڑا دی۔ وہ کیا ہوا؟ یہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ جب ایک چیز کو آپ نے لیا ہی نہیں سیریس، کوئی بات نہیں، یہ چھوٹے موٹی ہوتی رہتی ہیں، یہ جو شیطانی چکر ہیں، یہ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اس کی جو نحوست ہے وہ مسلمان کے دل سے نکل جاتی ہے، پھر رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کو ایسے ہی معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب اس کی نحوست اور اس کے مضر اثرات اس کے دل میں نہیں ہوں گے، توبہ کہاں کرے گا؟ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے اکابر نے تو لکھا ہے کہ صغیرہ جو گناہ ہے نا،
اس کو بھی صغیرہ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے. لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصا. فرمایا صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کے نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر دیکھتے نہیں پہاڑ بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے رہیں گے نا، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے پھر. اور یہ چھوٹا گناہ بھی اگر معمولی سمجھ کے کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی کو ایسے معمولی سمجھ کے کر لیا جائے تو یہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو یہ 11واں نقصان ہے. 12واں نقصان اور بہت خطرناک، کہ جب بندہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. خاتمہ جس کا برا ہو گیا اس کا تو انجام ہی برا ہو گیا. آپ نے فرمایا جیسے زندگی تم گزارو گے ایسے ہی موت آئے گی. تو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی جب ہوتی ہے تو اس کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے، اور جب نیکی والی زندگی ہوتی ہے تو اس کا خاتمہ بھی اس کی برکت سے اچھا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ گناہوں کا اثر پھر موت کے وقت ظاہر ہوا. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا ساری زندگی شراب پیتا رہا، تو مرنے لگا تو لوگ اس کے پاس کلمہ پڑھ رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا شراب پیو، خود بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ، خود بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ، اور یہ کہتے کہتے مر گیا. یہ وہ ہے کہ بغاوت میں زندگی گزاری، توبہ نہیں کی، تو موت کے وقت وہ اثر ظاہر ہوا. اور اس دور میں وہ تو چلو 6 7ویں صدی کے بندے علامہ ذہبی، انہوں نے اس دور کا واقعہ لکھا. یہ اس دور میں ڈاکٹر نور محمد صاحب، یہ ایک بہت بڑے دیندار ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بس ماضی قریب میں یہ ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک تو بات بڑی فکر انگیز لکھی. اس نے کہا، یہ نشتر ہسپتال ملتان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے 100 بندوں کو مرتے دیکھا ہے، اور ان 100 میں سے صرف 3 کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوا، 97 بندے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے گئے. اور اس نے لکھا کہ ایک بندہ میرے پاس ایڈمٹ تھا اور اس پر آخری وقت سکرات طاری ہو گئے، اور لوگ جو ہے اب اس کے ساتھ جو رشتہ دار تھے وہ اس کو کلمے کی تلقین کریں، وہ گانا گائے، وہ اس کو کلمے کی تلقین کرے، وہ کہے گانا سناؤ. اسی طرح گانا گاتے سناتے سنتے سناتے وہ مر گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے یار، یہ تو عجیب موت ہے. انہوں نے کہا ہمارا ابا جب صبح بیدار ہوتا تھا تو گانے والی ٹیپ لگاتا تھا، جب تک سوتا نہیں تھا گانے ہی سنتا تھا. تو وہی چیز موت کے وقت ظاہر ہوئی جو ساری زندگی کرتے رہے. تو نیکی، تقوی، عبادت، اللہ کی مان کے چلنا، اس کی فکر کرنا، اس طرح کی زندگی ہوگی تو پھر موت کے وقت موت بھی ایسے آئے گی. اور اگر بغاوت والی زندگی ہوگی، اور بعض گناہ تو اسپیشلی ایسے ہیں جن کی تاثیر اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ موت کے وقت ایمان چھن جاتا ہے. ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں ایک ایسا بندہ ماضی قریب میں مرا، اس بیچارے سے کیا ہوا تھا، یہ نام نہ لو تو عبرت کے لیے واقعات بتائے جا سکتے ہیں، اس میں غیبت نہیں ہوتی. بیچارے سے بس اللہ اس پر رحم کرے، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور ان کی ماں جو ہے وہ بس بتاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ بستر پہ پڑی تھی، کسی طرح وہ بستر کو آگ لگ گئی اور اس کا نیچے والا حصہ جل گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ غفلت تو ان کی تھی. تو وہ جب اس کے اوپر آخری وقت آیا نا تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھا کر. وہ کہتا تھا کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری جلتی ہوئی ماں سامنے آتی ہے اور میری زبان بند ہو جاتی ہے. یہ والدین کی نافرمانی اگر بندہ کرتا رہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اس پر سزائیں آتی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سزا یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بہت ساری گناہوں کی سزائیں جو دنیا میں آتی ہیں ان میں ایک بہت بڑی سزا ہے کہ خاتمہ برا ہوتا ہے.
اور یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان حشر میں اس حال میں اٹھے گا جس حال میں مرے گا۔ تو اگر موت ایمان پہ ہوگی تو حشر میں اٹھنا بھی ایمان کے ساتھ ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے موت کفر پہ ہو گئی تو پھر حشر میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے یہ ہم جو جن باتوں کو معمولی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا دائمی طور پر گناہ کرتے رہنا صغیرہ کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ اہل علم نے لکھا ہے، صغیرہ اور کبیرہ کی ڈیفینیشن جہاں پہ ہیں وہاں لکھا ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرتے رہنا، یعنی اس کو ہمیشہ کرتے رہنا، یہ اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے خطرناک اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور پھر خطرناک قسم کا برا خاتمہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض گناہوں کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو علماء نے ان روایات میں لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر یہ کرتا رہا اور مر گیا تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، اور ظاہر ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا وہ امت سے تو نکل گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مرنا تو ہے ہی ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں، مسلمان درکنار کسی کافر کو بھی اس سے انکار نہیں ہے۔ موت کو تو ساری دنیا مانتی ہے، اس لیے کہ وہ مشاہدہ ہے، مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ ہم تو مانتے ہیں ایمان سمجھ کر، کافر مانتا ہے مشاہدے سے، لیکن مانتا ہر کوئی ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، تو اس لیے جب مرنا ہے ہی ہے اور وہاں اس کا انجام بھگتنا ہے تو پہلے ہم بغاوت چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ دنیا کی زندگی بھی اللہ جنت بنائے گا، اطمینان عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، اور موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تو پھر راحت ہی راحت ہوگی۔ دنیا میں جو اللہ کی مان کے چلتا ہے، آخرت کا سارا نظام اسی کی مرضی کے مطابق اللہ چلائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، لیکن یہاں وہ کرنا ہوگا جو رب چاہے گا۔ تو یہاں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزار دی اور اپنی چاہتیں قربان کر دی، تو پھر اللہ کے پاس جب بندہ جائے گا تو اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ لوگ مسلمان جب جنت میں جائیں گے نا تو فرشتے ہر دروازے سے آ کے ان کو سلام کریں گے، اور فرشتوں کو رب کہے گا کہ جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کو سلام کریں، انہوں نے دنیا میں گناہ بھی کیے تھے اور آپ نے ان پر رحم کیا، جنت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب جملہ فرمایا جائے گا میرے فرشتوں، یہ میرے بندے تمہیں پتہ ہے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے دل میں بڑی حسرتیں تھیں اور بڑی بڑی چاہتیں تھیں، لیکن یہ دل کی حسرتیں اور دل کی چاہتیں دل میں لے کر میرے پاس آئے ہیں، جاؤ ان کو سلام کرو تاکہ ان کے دل باغ باغ ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جنت، مسلمانوں کا انعام ہے جنت، اور جنت ہمارے لیے ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم اللہ کی بغاوت چھوڑ دیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، توبہ استغفار کو لازم سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہماری جو زندگی کی اٹھان ہے وہ نیکی پر ہو، گناہ پر نہ ہو۔ نیکی کو پھیلانے والے بنیں، گناہ کو پھیلانے والے نہ بنیں۔ ایک ثواب جاری ہوتا ہے نا، ایک عذاب جاری بھی ہوتا ہے۔ عذاب جاری یہ ہوتا ہے کسی کو برائی پہ لگا دیا، یہ مر بھی جائے گا اور وہ برائی کرے گا، اس کے کھاتے میں گناہ بھی جائے گا۔ کسی کو غلط چیز سکھا دی، کسی کو غلط عادت میں ڈال دیا، تو یہ جو متعدی گناہ ہیں جو دوسروں کو آپ نے منتقل کیے ہیں، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کو جہنم بنانے کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، ہم سابقہ گناہوں پہ توبہ کر دیں، آئندہ اللہ کی مان کے چلنے کا عزم کر لیں، تب کامیابی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی اور آئندہ آنے والا ہر لمحہ اپنی مان کے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔